حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا۔ چرواہا کیا ہوتا ہے؟ بکریاں چرانے والا۔ ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اے کریم تو کہاں ہے تاکہ میں تیرا نوکر بنوں، میں تیرے جوتے سیوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تیری جوئیں ماروں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غم خار بنوں، تیرے پیر دباؤں، تیرے ہاتھ چوموں، سوتے وقت تیرا بستر صاف کروں، اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو صبح و شام دودھ اور گھی تیرے لیے لاؤں، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان، تیری ذات کے لیے میری یہی آہو زاری ہے یا آرزو ہے۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے دیکھا ایک چرواہے کو کہ وہ اپنی عقل کے مطابق رب کریم کو آواز دے رہا ہے، اور بات بھی عقل والوں کے ساتھ عقل جیسی کی جاتی ہے، وگرنہ سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑتی۔ جنید جمشید وہ جو گانے والا تھا اور بعد میں دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو گیا، تو وہ بیان کر رہا تھا، اور واقعہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاید ایک جنازہ پڑھا کر آئے۔ جب حضور ایک جنازہ پڑھا کر آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے سر میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہائے میں مر جاؤں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مر جائے تو پھر میں تیرا جنازہ پڑھا دوں گا، تجھے نہلا دوں گا۔ مفہوم بتا رہا ہوں اس بات۔ اس کی جو کیا کہتے ہیں منظر کشی کی، انہوں نے کہا کہ وہ نا جان بوجھ کے جی بڑھیاں دی عادت ہوندی ہے نا، تو وہ انج کر کے پہیاں ہوئے سن۔ اب جب یہ ہم الفاظ بولیں گے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے عقیدے میں صحابہ کرام اور انبیاء کرام اہل بیت ان کے بارے میں یوں کرنا اور ایویں جھوٹھی موٹھی یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان کو جھوٹا موٹھا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کی شان کے خلاف۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے والی کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی غلطی کی تو سرکار نے ان کو سزا دی، تو وہ سزا نے ان کو پاک صاف کر دیا۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہنا کہ فلاں صحابی چور تھا، فلاں صحابی شرابی تھا، فلاں صحابی زانی تھا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ پاک صاف ہو گئے، ہم نہیں ان میں کہہ سکتے۔ اور اس میں بھی ایک بات جو صوفی کہتے ہیں، جو معرفت والے کہتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں ہر کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے سے ہے۔ جب سزائیں دینی تھی تو اس وقت میں حضور ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے جو سنت بنتا، غلطی نہیں کر سکتے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے سر پر لیا کہ سرکار غلطی ہم سے ہو اور ہمیں سزا دی جائے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اس عمل کی سزا کیا ہے۔ ورنہ وہ غلطی کرنے والے اس لیے نہیں تھے
کہ میرے محبوب کی چمک سے، نور سے وہ پاک صاف ہو جاتے تھے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ پاک صاف ہو جاتے تھے، اس لیے وہ غلطی کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ نبوت کے فیضان سے ان کے اندر جو تھی اللہ کریم کی محبت کی چمک ایسے آ جاتی تھی، وہ گھبراتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ان سے غلطی، یہ نہیں کہتے کہ ہم غلطیوں کر نہیں سکتے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ غلطیاں کیوں ہوئیں، مثال بنے گی، اس پر عمل ہوگا۔ اس لیے جو غلطیاں کروائی گئیں تاکہ امت کے لیے مثال بنے کہ اب کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اب یہ کرے گا ایسا ہوگا، اب یہ کرے گا ایسا ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق بھی یہ بات ہم نے نہیں کرنی کہ ان کے یہ جی اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ریزنا اور منہ ولیٹ کے جھوٹھی مٹھی پئیاں سا، ہم نے یہ بات نہیں کرنی۔ اس لیے ان کو اس کو تھپڑ لگے تھے کہ تو نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی شان میں گستاخی کی۔ میں پھر کہوں گا، ہمارے یہاں پر معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے عقائد اہل سنت کیا ہیں، ہم صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ پہلے بتایا جائے کہ بھئی جب بھی بات کرنی دھیان سے، کسی صحابی کے متعلق بات کرنی دھیان سے کرنی۔ اسی طرح طارق جمیل کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگا تھا، وہ اس لیے لگا تھا کہ اس نے واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام و تحیۃ و ثنا کا منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے ان کو پھرایا گیا، اور حوالہ دے دیا ایک تفسیر کا، حالانکہ وہ واقعی من گڑھ تھا۔ کیونکہ یاد رکھے گا تفسیر والے جو جب لکھتے ہیں نا شان نزول، بہت سی چیزوں کا لکھ دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ من گڑھ ہے، وہ کہتے ہیں پہلے ایک ہم جو ہے نا شان نزول بیان کر دیں، اس کے بعد قانون و رسول ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ ایک نبی کی توہین کر دی کہ ان کا منہ کالا کر کے ایسا کیا گیا، تو اس پر کہا گیا یہ کافر ہے، جو اس نے ایک نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اور ایسا واقعہ جو کہ کتاب میں ہی لکھا ہو من گڑھ ہے، تو اس کو بیان کرنا کیا مطلب ہو؟ پھر تو بہت سے واقعہ سرکار کی شان کے خلاف ہوں گے، تو کیا وہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں؟ اس لیے اس کو اس بات پر کافر کہا گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر وہ چرواہا جو تھا وہ اللہ کریم کے حضور باتیں کر رہا تھا اپنی عقل کے مطابق۔ اب اپنی عقل کے مطابق جو باتیں کر رہا تھا کہ میں تیرے جوتے سیوں، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تیری جوئیں ماروں، تجھے دودھ پیش کروں، بیمار ہو تو تیرا غم خار بنوں، تیرے پیر دباؤں، تیرے ہاتھ چوموں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کس سے مخاطب ہے اور کتنا گلاں کردا پیا؟ اس نے کہا جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بولے تو پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کفر بک رہا ہے؟ اپنے منہ میں روئی ٹھونس لے، تو نے اپنی بکواس سے عالم کو بدبودار بنا دیا۔ کیا تو جانتا ہے کہ خدا حاکم ہے اور اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے؟ اگر یہ گفتگو اس بندے کے لیے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، میں بیمار ہوا تو میرا حال پوچھنے نہ آیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ کل قیامت والے دن اللہ کریم پوچھے گا بھئی میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے مجھے بیمار پرسی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے سوالیہ انداز میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے رب کریم ہے۔ اب وہ جھوٹا یا سچا ہے یہ جج کرنا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایک گٹ یا زمین کا کوئی ٹکڑا مجھ سے اپنی چال بازی، اپنی کیا کہتے ہیں میٹھی زبان کی وجہ سے لے جاتا ہے، اور لے جاتا ہے مگر جہنم کا ٹکڑا۔ یعنی سرکار سے بھی اگر کوئی بندہ میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر کے دلائل دے کے قبضہ بھی کر لے کسی بات پر اور اس کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے گواہیاں دیکھ کر، تب بھی سرکار نے فرمایا اگر کوئی لے کر چلا گیا تو جہنم کا ٹکڑا۔ اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ آپ سے اگر بات کرے، اسے جج کریں، اسے سوچیں سمجھیں، پھر فیصلہ کریں کہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر اس کے پیچھے کون ہوگا؟ اللہ کریم، اور اللہ کریم ہی آزماتا ہے کسی کا نور فراست سے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اس لیے ہر بار ہم ڈنگ نہیں کھاتے، بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کمانا 1 ہنر ہے، لگانا 70 ہنر ہے۔ یعنی کمانا 1 ہنر ہے، کہاں لگانا یہ 70 ہنر ہے، کس جگہ پر لگانا یہ 70 ہنر ہے۔
جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سخت سردی ہے، یہ جیکٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں؟ کہ یار ہم نے ڈاکٹر کو پیسے نہیں دینے. ہمارے بچوں کو سردی لگ جائے، ہم کو سردی لگ جائے، ایک تو نمونیا، ماں پریشان، باپ پریشان علیحدہ، اور پھر اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو علیحدہ پیسے دیں. تو اس لیے ہم نے اپنے خود اختیار کرنی ہے تاکہ ہم بچ بچا کر کے پیسے بچا لیں اور ڈاکٹروں کو پیسے نہیں دینے. ایسی ہم نے بے وقوفی ایسی کوئی نہیں کرنی کہ ویسے کوئی گل نہیں، سردی گڑی لگ دی پئی. نہ بابا، یہ جہنم کی وجہ سے ہے کہ حضور نے شاید میں گرمی اور سردی جہنم کی وجہ سے ہے، اس کی سانس ہے، لگ جاتی ہے. کوئی بندہ اترائے نا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یا سب کو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے خود احتیاط کرنی ہے تاکہ ہمارے بڑوں کو کوئی نقصان نہ ہو، ہمارے بڑوں کو پریشانی نہ ہو. اس لیے اکثر ہوتا ہے ہم کھیلتے کھولتے آتے ہیں، ساتھ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں. وہ گرم گرم آتے ہیں اور ساتھ ہی ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، جس سے بے وقوفی کی ہو جاتی ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے اندر، وہ ٹھنڈا پانی پینے سے گرم سرد ہو جاتا ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھاتے ساتھ ہی نہانا، گرم ٹھنڈے ہو جاؤ. اکثر ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں گرم گرم نکلا ہوں، تو کون سا طرح پانی ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں، وہ گرم گرم ٹھنڈے سے، میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ایسا کہ میں اپنے آپ کو سمجھا کہ یار پانی اتنا نہیں ہوگا، لیکن میرا جسم جو تھا وہ گرم تھا، پانی پڑنے سے وہ کانپنے لگ پڑا. مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس وقت نہیں نہانا چاہیے تھا، میرا اندازہ غلط تھا. بندہ گرم سرد ہو جائے. اس لیے روٹی کھانے کے بعد بھی نہیں نہانا چاہیے، روٹی گرم ہوتی ہے، اندر اس نے گرم کیا ہوتا ہے، تو جب وہ پڑتا ہے نا انسان کے اوپر تو گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں نہانا چاہیے. ہاں البتہ گرم پانی ہو اس سے نہا لے. اگر روٹی کھائی بھی ہو اور گرم پانی ہو پھر نہا لیں، کیونکہ وہ گرم پانی اسے آپ کا معدہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. ظاہر پر پڑیں گی چیز تو اندر بڑے اثر کرتا ہے، جیسے سرد ہوا پڑتی ہے تو اندر نمونیا کر دیتی، اس طرح یہ ٹھنڈا گرم نہیں ہونا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ گفتگو اس بندے کے لیے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، میں بیمار ہوا تو میرا حال پوچھنے نہ آیا کیونکہ وہ میں تھا، اللہ کے خاص بندے کے لیے یہ گفتگو بے ادبی ہے جس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ایک لفظ سے ہمارے اندر کی روحانیت رک جاتی، ہمارے ایک عمل سے ہمارے اندر ایک نا کانٹا لگ جاتا ہے. وہ تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو داغ لگتا ہے، سفید داغ لگتا ہے دل صاف کرنے کے لیے، اور برا کام کرتا ہے تو کالا داغ لگتا ہے. اس لیے داغ لگنے سے بھی دل کالے اور سفید ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ پھر بھی بے ادبی ہے، اللہ کی شان کے مطابق بات کرنی چاہیے. ہمیں اکثر اوقات فرض کریں ہم کسی اللہ والے بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں، خاص مقرب بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ان کی باتیں چوری کر کے دوسروں پر نہیں لگانی چاہیے کہ ان کو ثابت کیا جائے تو چھوٹا تسی وڈے. کسی کی باتیں چوری کر کے نہ لگائیں، بلکہ اس کی حیثیت اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کے بات کیا کریں، کیونکہ کسی کی باتیں چوری کر کے لگانے سے بندہ بڑا نہیں ہو جاتا. لیکن علمی طور پر جو میں نقطہ بتا دیتا ہوں اس کے مطابق اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نقطہ سمجھ آ گیا. ابھی میں نے کیا سمجھایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی کی شان میں کیوں بے ادبی کی تھی؟ اس لیے کہ الفاظ یہ تھا جھوٹھی موٹھی، انہوں نے ہمیں ناٹک کیا، اس لیے کہا کہ تو شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا تھی کہ وہ واقعہ جو تھا وہ من گڑھ تھا، جو سرکار یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف تھا، اس لیے وہاں پر بھی کفر کا فتویٰ لگا. اب یہ بات جو ہو رہی ہے اس میں وہ چرواہا جو ہے بکریاں چرانے والا وہ باتیں کر رہا تھا اللہ کے ساتھ، تو ان کو روکا. تو پھر فرمانے لگے دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کہے گا تو وہ برا مان لے گا، کیونکہ مرد کے لیے فاطمہ کا نام ہی نہیں آتا. ہاتھ پیر ہونا ہماری تعریف ہے، خدا کی نہیں کہ تو کہے میں تیرے پیر دباواں گا، میں انج کراں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہیں. اگر تو کہے گا تو وہ بشر جیسا بن جائے گا، تو اس کی بد تعریفی ہے. کہتے ہیں بڑے آرام سے سمجھا دیا کہ حضرت فاطمہ کتنا اچھا نام ہے، لیکن کسی مرد کو کہہ دے گا تو فاطمہ ہے تو وہ برا منائے گا، اس لیے کہ عورت کا نام رکھا ہی نہیں جا سکتا. اس طرح جب تو کہے گا یا اللہ میں تیرے پاؤں دباؤں تو وہ اس کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہے ہی نہیں، وہ تو نور السماوات والارض ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پاؤں بنانے ہی گناہ ہے. وہ بات کرے
وہ بات کرے تو اور بات ہے، کیونکہ وہ مثال دینے کے لیے ہوتی ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آخری جنتی اور جہنمی ہوگا جب نکلے گا جنت میں جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں اتھے رہ پاں، جنت میں تو کچھ بگڑتا ہے، تو اللہ مسکرائے گا اپنی شان کے مطابق. اب وہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی بات ایسی تھی کہ جس سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جا. اب وہ ہنسنا کس طرح تھا ہمیں نہیں سمجھ آ سکتے، کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے اللہ ہنستا ہے. اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے. اللہ کے لیے ہنسنا کس بات پر؟ لیکن ویسے سمجھانے کے لیے میں اکثر و بیشتر کہہ دیتا ہوتا ہوں، سمجھانے کے لیے اکثر و بیشتر یہ کہہ دیتا ہوتا ہوں اللہ بھی جذبے میں آ جاتا ہے، اللہ بھی جذبے میں آ جاتا ہے. وہ میں کیوں کہتا ہوں؟ وہ سمجھانے کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا گھر بار دیا اور واقعہ آتا ہے کو ٹاٹ کا لباس پہن کر آگے کانٹے کے لگے ہوئے تھے بٹن، تو وہ پہن کر آگے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے عرض کی کہ اللہ کریم ابو بکر کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھے کیا وہ اس سے راضی ہے. اس پر میں کہتا ہوں کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو اللہ کریم بھی جذبے میں آ جاتا ہے اور اللہ کریم فرماتا ہے یار ادھر واسے کچھ کرو. میں اپنی طور پر کہتا ہوں، وہ کیسے کس طریقے سے یہ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں. اللہ کریم ہمیشہ ہی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم کوئی اچھی بات کہتے ہیں اللہ کریم اس سے راضی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ہے ہمیں جو نظر نہیں آتا. ہم صرف مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کسی نے 10 روپے دے دیا، کسی نے 100 روپے دے دیا، وہ ہمارا حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی نے پیسے دیے ہیں، ہم اس کو اینڈ سمجھتے ہیں اپنی زندگی کا. کوئی ہماری مالی مدد کر دے، کوئی ہماری ایمانی مدد کر رہا ہے، یعنی ہمیں ایمان دے رہا ہے، ایمان والی چیزیں بتا رہا ہے، ایمانی سوچ دے رہا ہے اور نفع اور نقصان کہ یار یہاں سے آ کر بات کی تو کفر ہو جائے گا، یہاں پر بات کی تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بتا رہا ہے. اس کی ہمیں قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں پریشانی نہیں ہے، پریشانی ہمیں مال کی ہوتی ہے. تو مال کی قدر جو ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر ہاتھ پیر ہونا ہماری تعریف ہے خدا کی نہیں. جواب بولا اے موسیٰ علیہ السلام تو نے تو میرا منہ ہی سی دیا، شرمندگی سے میری جان جل رہی ہے، یہ کیا ہو گیا میرے سے، میں نے غلط کر دیا. اس نے کپڑے پھاڑے اور بیابان کی طرف نکل گیا. اوہو یہ کیا ہو گیا مجھ سے. اب کیونکہ اس کی عقل میں نہیں نہ تھا، جب اسے بتایا گیا تو پریشان ہوا. یہ انہوں نے وہ ایک کیفیت بیان کی ہے. جس بندے کو اس کی حقیقت سمجھائی جائے اور وہ شرمندہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والا ہے. وہ گل ایسے مارے اینی سی. اب جو اگلی گل سمجھاتی ہو کہنا نہیں میں اگوں تو نہیں کرا، تہاڈی مہربانی اگوں تو میں نہیں کرا. تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا. تو دنیا میں ملانے کے لیے آیا ہے نہ کہ جدا کرنے کے لیے. تو نے ہم سے ہمارے بندے کو جدا کر دیا، تو ملانے کے لیے آیا ہے کہ جدا کرنے کے لیے. حدیث ہے حلال چیزوں میں سے طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ طلاق سے میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں. ہے حلال لیکن ناپسند ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کہاں پر یہ بات لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ لگا تھا ہمارے ساتھ باتیں کرنے چرواہا. ٹھیک ہے، تو نے اسے سمجھایا، اس کی عقل میں آ گیا. ٹھیک ہے، وہ بھاگا. تو یہ بتا تو نے ہمارا بندہ ہم سے جدا کر دیا، تو دنیا میں ملانے کے لیے آیا نہ کہ جدا کرنے کے لیے. اب سادی مثال دے دی کہ دیکھو طلاق حلال ہے، ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے جدا کرنا. اللہ کو پسند یہ ہے اکٹھا رہنا. اللہ کو پسند ہے اکٹھا رہنا. یعنی سمجھ میں آیا کہ جتنا انسان گھر والوں کی سہ لیتا ہے اور قوت برداشت پیدا کر لیتا ہے وہ اللہ کریم کو پسند ہے، بنسبت اس کے کہ گھر والوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، گھر والوں کو برا بھلا کہا جائے، گھر والوں کو میکے بھیج دیا جائے، گھر والوں کو ذلیل کیا جائے یا گھر والوں کو طلاق دے دی جائے. ان سب میں بہتر یہ ہے کہ حضور نے شاید میں سب سے بہترین میں خود اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ میں خود ہوں. البتہ جہاں شریعت کی بات ہے وہاں ضرور سمجھانا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھانا میرے نبی نے سکھایا. اگر عورتیں کیا کہتے ہیں زیور پیسہ مانگنا شروع کر دیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ الہ اختیار کر لیا. لیکن اگر ضرورت مانگیں وہ اس پر الہ نہیں ہے،
کہ ان کی ضرورت تھی وہ نہیں مل رہا. اس پر ایلا نہیں, ایلا اس پر ہے کہ انہوں نے غیر شرعی بات کو کہہ دی. ورنہ ان ماؤں جیسی کوئی مائیں تو نہیں نہ ہو سکتی, ان پر تو اللہ نے حرام کر دیا تھا سب کچھ, ان پر تو حرام نہیں ہے. ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اور اپنے الفاظ و جذبات میں تعریف کرتا ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ گلاں کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات میں ہوتا ہے, جیسے میں نے ایک دفعہ بیان کیا, جیسے یار ہم کھلونوں سے کھیلتے ہیں, اللہ سے بھی کھیلنا چاہیے کیونکہ وہ بھی کھیلنے کی چیز ہے. اگلوں نے مجھ پر اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کھلونا اس طرح نہیں. میں کہ یار میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اللہ سے کھیلا جائے کہ انسان کچھ اور دینا, اور دینا, اور دینا. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ سمجھا کہ وہ کھلونے کی طرح ہے, تو میں آئندہ سے نہیں کہوں گا. میں نے اس کے بعد یہ لفظ استعمال کرنے بند کر دی, کیونکہ ایک نے اعتراض جو کر دیا تو اور مثال ڈھونڈ لیں گے. کون سی ایسی بات ہے؟ لازمی ہے کہ یہی مثال ہو. مثال تو اس لیے دی جاتی ہے کہ یار چلو سمجھ آئیے کہ سن رب نہ کھیلنا کس طرح چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ایک عورت حضور علیہ السلام کی بڑی عبادت گزارتی ہے. سرکار نے فرمایا عمل اتنا کرو جتنا کر سکتے ہو, اتنا نہ کرو کہ تم تھک جاؤ. اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا, تم کرتے کرتے تھک جاتے. اب اس میں بھی معنی وہی آ گیا کہ بھائی کری جاؤ, کھیڈی جاؤ, عمل اللہ کے لیے کیے جاؤ, وہ دیتا جاتا ہے. کچھ لینے کے لیے کچھ کرو. اب ہم کچھ کرے بغیر لینا چاہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا, اس لیے کچھ کریں گے تو ملے گا. تو ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اور اپنے الفاظ و جذبات میں تعریف کرتا ہے. جب دل میں عقیدت ہو تو اس کی تعریف بہرحال مقبول ہے. یعنی اگر دل میں محبت اور عقیدت ہے تو پھر اس کی تعریف بہرحال مقبول ہے. اس میں دو چیزیں میں اپنی سوچ کے مطابق بیان کرتا ہوں. میرے سامنے کوئی بات کرے اور اس میں میری توہین بھی ہو رہی ہو تو میں اسے سمجھاؤں گا انج دی گل انج نہ کر, انج کر. تینوں گل کرن دا ول نہیں آتا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ میں نے اسے سمجھانا کیسے کہ بھائی ایسے بات نہ کرو, یا تم غلط کر رہے ہو, اس کو اس طریقے سے کرو, تم نے ذرا بات غلط کر دی. نمبر 2 جو میں سمجھتا ہوں, جس جگہ پر کوئی شرعی معاملہ خراب ہوتا ہو وہاں سمجھانا یہ پڑتا کہ تیرے اوپر یہ حد لاگو ہو گئے, تم غلط کر رہے ہو. تیسری بات, اگر اس سے جماعت کو نقصان ہو, اگر اس بات سے جماعت کو نقصان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے فتنہ پیدا کیا ہے, تو اس لیے اس کی سرکوبی کرنی پڑے گی, اسے کوئی سزا دینی پڑے گی, سب کو سمجھانا پڑے گا یار بندہ ٹھیک نہیں جائے. دیکھو میں کئی دفعہ نہیں کہہ دیتا یہ فلاں بندہ میرے پاس اکثر بیٹھتا ہے, لیکن یہ کوئی بات کرے تو تم نے مجھ سے پوچھنا ہے میں نے کی ہے کہ نہیں کی, کیونکہ میرے بہاپ پہ وہ بات کیوں کرے. تم لوگوں نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یار مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ نے کی ہے. دیکھو میں کئی رنگ میں بات کرتا ہوں. میں کہنا حاج صاحب ہمیشہ نقصان کر دیں. ٹھیک ہے, ہن بندہ سوچتا بھی یہ نقصان کی کر دیں. نقصان اپنی طرف سے فائدہ سوچتے ہیں. مثلا میں ایک اینگل سے سمجھانے کی کوشش کرتا. ہم گئے عرس پر, ہم نے کہا یار 3 گڈیاں کرانے ہیں, 2 نہیں ٹھیک, کیونکہ 3 گڈیاں اتنا سارا سامان بھی سارا کچھ پورا آ جائے گا. اب جب ہم نے 3 منگوانی تھی, انہوں نے کہا نہیں 2 صحیح سے پورے آ جائیں گے, اس کے بہ جائیں گے, انج کر لیں گے. اچھا وہ ہو گیا, جب ہو گئے تنگ ہو گئے, پھر ایک دوست کو گاڑی کرانی پڑی, کار کرانی پڑی. اب انہوں نے کیا بھلا, نقصان کیا ہوا؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ بلکہ وہ اپنے بھلے میں دوسروں کو تنگ کر دیتے ہیں, حالانکہ سب کو جب سال لے کر چلتے تھوڑا سا آرام دینا پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے تو پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں, سارے کڈو پیسے پا, اس میں پھر اگر 3 گاڑیاں بھی ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب میں خود بھی ہوں, میرا دل نہیں کرتا کہ میرے کسی دوست کو تکلیف ہو, تو مجھے وہ تکلیف گوارا نہیں ہوتی. تو کرتے یہ بھلا ہیں, لیکن کیا ہو جاتا ہے وہ اتنا کم اس طرح ہو جاتا ہے. ہاں کہیں پر یہ سودے بازی میں ہو تو ٹھیک ہے کہ بھائی سودا لین گئے تو اتنے نپ تول کے نہیں انے دی انے, وہ گھٹ کرا کے لے آنا, ہور گل ہے. یہاں پر بات جو سمجھانے کی وہ کچھ اور ہے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی کہ انسان جو ہے وہ چیز وہ لے آئے جس سے نقصان ہو, اور کہ یار 10 روپے زیادہ پا کے چنگی آ سکتی.
تو 10 روپے اچھی ڈال کے لے کے آئے. اوکے بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اور اپنے الفاظ اور جذبات میں تعریف کرتا ہے. جب دل میں عقیدت ہو تو اس کی تعریف بہرحال مقبول ہے. کہ اگر کوئی بندہ کیا کہتے ہیں تعریف کرتا ہے اور اس کے دل میں محبت اور عقیدت ہو پھر ٹھیک ہے. اگر کوئی عام انسان جن الفاظ میں حمد کرے, واصف حمد کیا ہوتی ہے؟ اچھا حمد اللہ کی طریقے. اگر کوئی عام انسان جن الفاظ میں حمد کرے وہ باعث تعریف ہے. یعنی جس مرضی الفاظ میں اللہ کی تعریف کرے تو وہ باعث تعریف ہے, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہی الفاظ اگر کوئی عالم استعمال کرے تو اس کی برائی ہے, کیونکہ وہ عام آدمی سی, انہیں تے لفظ استعمال کیتے, لیکن تو عالم ہو کر گھٹیا لفظ استعمال کر رہا ہے. تیرے لیے وہ قابل تعریف نہیں ہے, تیرے لیے وہ سزا ہے. بھئی عام آدمی جس طرح مرضی بات کرے, لیکن ہم نے 20 منٹ کا 25 منٹ کا 30 منٹ کا مراقبہ کرانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مراقبہ ہوتا بھی فی البدی ہے. یہ نہیں کوئی پڑھا لکھا کوئی سوچا ہوتا ہے, بس باتیں کرنی ہوتی, تاکہ جو بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اپنے اللہ کے ذکر میں مست ہے, اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے, تو اس کو ایک راستہ ملتا جائے, اگے الفاظ ملتے جائے, تاکہ وہ چلتا جائے دریا کی طرح, دماغ اس کا روحانیت کی طرف چلتا جائے. تو وہ ہم نے فی البدی کرنا تھا, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات نہ ہو, کیسی بات کہہ جائیں جو قاعدہ اہل سنت کے خلاف ہو, نبی کریم کی شان کے خلاف ہو, ایسا نہیں. میری بات سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بندے کو اس میں بھی قابو رکھنا پڑتا ہے کہ ایسے لفظ نہ بول جائے جس سے نقصان ہو جائے ایمان کا. تو اگر کوئی عام انسان جن الفاظ میں حمد کرے وہ باعث تعریف ہے, لیکن وہی الفاظ اگر کوئی عالم استعمال کرے تو اس کی برائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی سے پوچھا خدا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمانوں میں. یہ کہنا اس کے لیے نور بنا. حضور نے اس کے اسلام کو معتبر مانا, کیونکہ سمجھے کہ لونڈی آزاد کرنا چاہتا تھا نا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ بھئی پہلے دیکھ لیں ایمان والی ہے کہ نہیں ہے, اسلام والی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ آزاد کرنا تھا کسی مسلمان تے احسان کر دیں. ٹھیک ہے. ہاں بھئی اللہ کتے ہوئے, حالانکہ ہم اتنے منیے تو تھلے کون, ادھر منیے تو ادھر کون. اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہتے یہاں پر اللہ موجود ہے. اگر موجود ہے تو وجود ہے, وجود ہی نہیں, موجود ہی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے. اللہ حاضر ناظر بھی نہیں ہے, کیونکہ حاضر بھی نہیں ہے. ناظر نظر کے ڈیلے کو کہتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کو احاطہ کیے ہوئے. ہم نے اس کی شان کے مطابق بات کرنی ہے, نہ یہ کہنا یہاں پر موجود ہے. کیسے موجود نہیں ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اب کہیں یہاں پر موجود نہیں, اپنے علم سے اپنی شان کے مطابق وہ ہے. کبھی آپ غور و فکر کریں کہ آپ سارے بیٹھے ہیں, ہر ایک کا تعلق اللہ سے ہوگا, مست ہوگا کہ یار میرا تعلق اللہ سے. 6 ارب انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں, 6 ارب انسان اللہ کریم نے پیدا کیے ہیں, اور اللہ کریم سب کو پالنے والا اور سب کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ ہے, سب کی سنتا ہے. ابھی میں نے دریاؤں کی بات نہیں کی, ابھی میں نے صحرا کی بات نہیں کی, ابھی میں نے جنگلوں کی بات نہیں کی, ابھی میں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ 6 ارب انسانوں کو اللہ کریم, حتیٰ کہ مرنے والے کی بھی شہرک سے زیادہ قریب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کریم نے سب کو احاطہ کیے ہوئے. اگر میں اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہوں کہ 6 ارب انسانوں میں ایک سوئی کے برابر بھی نہیں, آپ 6 ارب انسان اکٹھے کر دیں, سب کی پہچان کوئی نہیں گل سمجھے. 6 ارب انسان اکٹھے کر دیں, سارے اکٹھے ہیں, پہچان کیسے ہوگی کون کیا ہے؟ سارے ایک ہجوم ہے, سب ایک ہجوم ہے, ہر ایک کو اپنی اپنی. میں کون, اوتھر زور لا کے کہا میرا نام ہے, میرا نام. 6 ارب انسانوں میں کہاں تک آواز پہنچائیں گے؟ میں اس گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو جاؤں, اس گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو جاؤں,
اور اس نکر تک آواز نہیں میری پہنچ سکتی. ٹھیک ہے نا, ایک حد ہو جائے گی. 6 ارب انسانوں کی سانس میں آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی. یعنی 6 ارب انسان جو سانس لیندے ہوں گے نا, اس میں بھی آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. کبھی آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایویں کھلبلی نہیں مچی ہوتی نماز تو بعد, ایسا لگتا بس سارے لگے ہوئے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہاتھے کیا. پھر میں اس کو اس طرح بھی ایکسپلین کرتا ہوں. ہم کرتے نا کیا کہتے ہیں, ایم آر آئی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, کسی کا دل ایسے. میرے نزدیک اللہ کریم جو ہے نا, اس کے سامنے ہر انسان کا اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کی رگ رگ میں جو چیز دوڑ رہی ہے وہ اللہ کو نظر آ رہی ہے. اب اس کو کتنا بڑا کرنا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نو تہاڈے اندر ہر چیز نظر آ رہی, ظاہر نہیں, تہاڈے اندر جڑے چیزاں پلدیاں پیاں نے کینسر بن کے وہی نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے, اس کو سمجھنا ناممکن ہے. اللہ کریم کو سمجھنا ناممکن ہے. اللہ کی صفات سے سمجھیں گے تو بچیں گے, ذات سے سمجھیں گے مارے جائیں گے. سمجھ نہیں آتی اس کی ذات. اچھا جی, تو یہاں پر حضور نے ایک لونڈی سے پوچھا خدا کہاں ہے, اس نے جواب دیا. اس پر بھی ایک ہے, میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ کریم نے اپنے علم سے سب کو احاطہ کیا ہوا ہے. اس پر بھی بحث چل پڑی کہ یار پھر بھی کتے اتے تے ہے نا, میرا شریف دی رات سرکار کتنے گئے سن, ایتھوں مسجد اقصی پھر اتے اسمانہ تے گئے سن, ادھر تے نہیں گئے. نہیں گل کو سمجھ آئی؟ اینجی آندا نا اتنے گئے, اتلے پاسے گئے, میں اتنے کچھ ہے تو صحیح ہے. جو دعا منگتے ہو تسی انج کر کے منگتے ہو کہ انج کر کے, کچھ تو ہے جا اتنے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ تو ہے جا اتنے. تہاڈے اعمال جو اٹھائے جاندے تھلے نو جاندے نے کہ اتنے, کچھ تو اتنے ہے. گلا سمجھ آئی کہ نہیں؟ باقی وہ میں تمہیں دس دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے علم نہ سب نو احاطہ کیتے ہیں, لیکن پھر بھی تسی انج کر کے منگو گے, انج کر کے کدی نہیں منگو گے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پیر فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سے نا مانگنا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ جو چیز آتی ہے نا وہ دل کی طرف جائے. کوئی انج کر کے مانگنے پر کوئی انداز نہیں ہے. مانگنا تو آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن مانگنا اس طرح چاہیے نہ اونچا کر کے نہ نیواں کر کے. مانگنا اس طرح چاہیے کہ آپ کے دل میں کوئی چیز جا رہی ہے. اللہ. تو کہنے کہ حضور نے ایک لونڈی سے پوچھا خدا کہاں ہے, اس نے جواب دیا آسمانوں میں. یہ کہنا اس کے لیے نور بنا. حضور نے اس کے اسلام کو معتبر مانا کہ مسلمان ہے. اگر یہی جملہ کوئی عالم کہے تو کفر ہے. انسان میں جو کچھ بھی تقدیس میں کہتا ہے اللہ کی ذات اس سے بلند ہے, لہذا جو کوئی بھی اس معاملے میں کچھ کہے اسے نہ روکو. لیکن اگر سمجھدار تو سمجھا ضرور دیو. کل مقام شفاعت پہ جب سرکار کھڑے ہوں گے نا, مقام محمود پر شفاعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ اللہ کی تعریف کروں گا جو اللہ مجھے سکھائے گا. ایری شاید میں کہ میں اے تعریف کیا جو اللہ میری زبان پر جاری کر دے گا نا, میں وہ اس کی تعریف کروں گا. میں بڑا سوچتا ہوں کہ یار ہر بندہ شاعر نہیں ہوتا کہ شعر بنا لے, ہر بندہ عالم نہیں ہوتا, عربی دان نہیں ہوتا کہ وہ درود پاک کر لے. جیسے کئی ہے نا درود پاک, درود لکھی, درود ہزارہ, درود تنجینہ وغیرہ جتنے بھی ہیں, ہر کوئی نہیں بنا سکتا. ہر بندہ کہانی نہیں لکھ سکتا, ٹھیک ہے. ہر ایک اپنا اپنا ماڈل ہے, ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. لیکن آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے, کسی وقت بھی کرنا ہے, یہ سمجھ لیں آپ کی عبادت ہے, آپ کی عبادت ہے. ہماری بیٹی گھر میں ہے تو میں نے اسے نا برتن دھونے لگی. میں کہا بیٹے آپ برتن نہ دو, آپ کی مہربانی آپ برتن نہ دو. کہنے ابو کوئی مسئلہ نہیں, میں دھو لیتی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں کہا ٹھیک ہے, پھر عبادت سمجھ کر کرنا تاکہ تمہیں فائدہ ہو. تنگ ہو کر نہ کرنا, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اب اس کو میں نے کیا نصیحت کر دی, اس کے اندر کیا چیز ڈال دی کہ جو کام کرنا ہے عبادت سمجھ کر,
دیکھو ایک بیٹے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ماں وہ دودھ اس لیے پلا رہی ہے میرا بچہ ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی نیت بدل دیں کہ یہ میرا بچہ ضرور ہے مگر یہ مجھے دیا جس نے ہے نا، یہ اس کی خاطر پلانا ہے، اس کو اپنے لیے نہیں پالنا. اس کی رگوں میں اگر میرا دودھ بھی جائے تو وہ بھی نور بن کر جائے، اس لیے کہ میں اسے اللہ کے لیے پال رہی ہوں. یعنی تھوڑی سی نیت بدلنے سے کیا کچھ بن جائے گا. کیونکہ جو ہم نے قدر جس کی بھی کرنی ہے اللہ واسطے کریں گے تو کوئی خیر ملے گی، کوئی جزا ملے گی. اگر اللہ واسطے نہیں تو بیٹے کیا رہ کیا گیا. دیکھیں اگر کوئی باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو عمرہ کروانے کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے میرا بیٹا کام کر لیتا ہے، وہاں میرا بوجھ اٹھا لے گا، جو میں کہوں گا مان لے گا، اس کا مطلب یہ بنے گا. ٹھیک ہے. اگر بچہ بھی جائے تو اسے بھی یہ ہوگا کہ میں نے وہاں پر جو کچھ کرنا ہے وہ خدمت بھی عبادت بنے، کام کرنا بھی عبادت بنے، تاکہ وہاں پر کچھ لے کر تو آئیں. دو طرح سے نا، میں کس طرح میں دوسروں کو سکھا دیتا ہوں یار یہ غلط ہے انج کر لو، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار یہ ہے، میرا کام یہ ہے. میں خدمت نہیں کر سکتا، میں خدمت کر سکتا اس طرح کی کہ کسی کی غلطی ہوئے گی فارمولا دس داں کہ یار انج کر لو. ہاں دوسری بھی کر لیتا ہوں ذرا مینجمنٹ کی کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی میں کر لیتا ہوں. لیکن کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت کرنا وہ دوسرے میرے پھر کر لیندے نے، کوئی کافی بنا کے پلا دینا ہے، کوئی کچھ کر لینا ہے، پھر انہوں نے محبت اپنی جگہ تے. جیسے ان کے گھر سے وہ کیا کہتے ہیں روزانہ چاہ مل جاندی سی، نال وہ پف جے مل جاندے سن، کھا پی لیندے سن، اڑا لیندے سن کہ شکر ہے یا اللہ یہو جے سبب پیدا کیتے ہیں. ان کے والے میں کہتا نسبت رب وال کہ اللہ یہو جے سبب پیدا کیتے ہیں، تو وہی پیدا کرتا ہے. اور کون ہوتا ہے؟ سبب کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک ادھر سے ریز نہ آئے. ادھر سے ریز آئے گی تو سبب بھی عزت بن جائے گی، اگر نہیں تو پھر ذاتی بن جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو فرمانے لگے کہ ہر ملک کے لوگ اپنی لغت میں اس کی تعریف کرتے ہیں. ہر ملک کے لوگ اپنی لغت میں اللہ کریم کی تعریف کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہم تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری نیتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. ہم تو صرف عاجزی کے طلبگار ہیں، چاہے گفتگو عاجزی کی نہ ہو، منہ سے بولنا اور دل میں چھپانا کب تک. ہمیں تمہارا سوز چاہیے. اے موسیٰ علیہ السلام، آداب جاننے والے دوسرے ہیں اور سوختہ جان دوسرے. جڑے پھڑکے قسم دے ہوندے نا، جڑے پروانے ٹائپ اگ تے پھڑک پھڑک کے پے ہوندے نے، سوختہ جان، جنہ دے اد پرے جل اد جلے پر ہوندے نے، یعنی کہ ادھا پر بیچارے اندر اگ چ ہو گیا تھلے ڈگ پے ہوندے نے. وہ نہ چیخاں کدی سنیا نے کسے نے، مار دے تو بھی چیخاں ان کے اندر آواز ہی نہیں نکلتی، بیچارے سندا ہی کوئی نہیں. وہ چارے پروانے آگ تے ٹپ کے ٹھا ڈگے نے. اسی کہتے پروانے آگ پر کیوں آتے ہیں. اللہ کرے سانو سمجھ آئیے کہ پروانے آگ تے جلدے کرتا. اسی بھی تو کوئی ساڈے بھی کوئی پر ٹوٹے ہون، سانو بھی کوئی اگ لگے، آواز نہیں نکلنی چاہیے، آواز نہیں نکلنی چاہیے. پتہ لگنا چاہیے ہوئے کچھ نہیں، کی ہویا سی ککھ نہیں، اینی کوئی گل سی. اے موسیٰ علیہ السلام، آداب جاننے والے دوسرے اور سوختہ جان دوسرے. عاشقوں کا کام ہمیشہ جلنا ہے. اگر انہوں نے گل کاری چڈی یار میں انہوں نے کوئی رمز جاننا یا میری رب نو جانتے ہیں، اگلی گل جی انج کر پڑ جاتی. عاشقوں کا کام ہمیشہ جلنا ہے. اگر وہ غلط بات بھی کہتے ہیں ان کو خطا کار نہ کہو. شہید ہون میں لتھڑا ہوا ہو تو اس کو نہ دو، کپڑے نہ تو گل سمجھ آئی ہے نا. شہید ہون میں لتھڑا ہو تو اس کو نہ دو. کعبے کے اندر قبلہ رو ہونے کی رسم نہیں ہے، جدھر منہ کر لو ادھر اللہ ہی اللہ ہے. عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے. عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ ہے. عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا. باتیں ویسے چھوٹی چھوٹی تھی، کچھ مینوں مزہ آ رہا سی، کچھ تانوں سنن دا مزہ آ رہا سی، گلاں کچھ انج بن جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چرواہا کون ہوتا ہے؟ بکریاں چرانے والا. اللہ کون ہوتا ہے؟ سانو چران والا. اللہ وہ ہے جو ہم کو چلاتا ہے. بکریاں بھی جڑی اے اے ہوندی ہے انج کیتا جاندا ہے، اسی بھی اے اے ہوندے ہیں انج کیتا جاندا ہے.
جدوں ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ, ਥੋੜੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਕਣ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ٹھیک ہے، اب ہم کے کہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ بھی چرواہا ہے، تو گل بات نہیں نا، وہ شان کے خلاف ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو بندوں کو چلاتا ہے، وہ چرواہا ہے جو بکریوں کو چلاتا ہے۔ اسے چرواہے کے لیے لفظ بولیں گے بھائی چرواہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں ہو سکتا، اس کی شان کے خلاف ہے یار، اس لیے وہ بات کہو جو اس کی شان کے مطابق ہو۔ تو ویسے دل نہیں ایسا کرتا کہ وہ شان دے مطابق گل ایتھوں نہ نکلے، ایتھوں کوئی نکلے، کوئی عمل تو نکلے نا، یعنی اللہ دی شان دے مطابق گل عمل سے نکلے، زبانوں نہ نکلے۔ خانہ خراب گلاں کر کر کے تھانوں درس دینا پیندا، اندروں کوئی نہیں نکلتی، اندروں نکلے نا، کوئی اگ لگی ہوئی، کوئی سوختہ جان، ٹھیک ہے، کوئی ناکام عشق، کوئی محبت چلتی پھردی، ساڈی کہانی اوتھے کھا پی کے ہنڈا کے اسی آرام نال بیٹھے ہیں، کوئی گل ہے کرنے والی ہے؟ کوئی کام ودنا چاہیے نا، گھٹنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، گلاں تو نکل کے عمل والے پاسے آئیے، خلوص والے پاسے آئیے، کوئی سوختہ جان بنے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔